کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی جو این جی او ہے وہ کس سیکٹر میں کام کر رہی ہے؟ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کام کر رہی ہے، اور اس کو میں اس سے بہتر نہیں بتا سکتی کہ میں ایک ریئل لائف ایکسپیرینس شیئر کروں گی. آج سے 1-2 سال پہلے سول ہاسپٹل چلڈرن ایمرجنسی جو چائلڈ لائف نے فیسیلیٹیٹ کی ہے، وہاں پر رمضان کا ہی وقت تھا اور تقریباً روزہ کھلنے کے قریب 5:30-6 بجے کا وقت تھا. ایک ماں بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی ایمرجنسی میں آئی. شی واز بہت اچھے قد کی اونچے قد کی خاتون تھی، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں کہ یو کوڈنٹ ہیلپ بٹ نوٹس ان کو. شی واز لائک اے فورس، اور ان کے ہاتھ میں ان کا 3 سال کا بچہ تھا. اور جب ڈاکٹرز آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ ایک ہی جملہ ریپیٹ کر رہی تھی کہ میرے بچے کو بچا لیں، میرے بچے کو بچا لیں. اللہ اکبر. اور جب ڈاکٹرز نے ان کے بچے کو لیا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا. دا چائلڈ واز ان اے کارڈک اریسٹ. تو دا مومنٹ شی ہینڈیڈ اوور ہر چائلڈ ٹو دا ڈاکٹر، شی واز لائنگ فلیٹ آن دا فلور. اللہ اکبر. اور ڈاکٹرز بچے کو ریسسیٹیشن روم میں لے کے گئے، اور جو سپورٹ سروسز تھیں انہوں نے ماں کا خیال کرنا شروع کیا. بچہ بچ گیا، ڈاکٹر نے اس کا CPR کیا. ٹائملی انٹروینشن سے، اس کو ہم گولڈن آور کہتے ہیں. پہلا گھنٹہ، یعنی کہ اس گھنٹے کے اندر اگر بچے کو ایک ایمرجنسی روم میں لے آئیں تو اس کی جان بچ سکتی. جو سپورٹ سروسز تھیں انہوں نے ماں کا خیال کیا. when she came back to her senses, تو the first thing she asked was میرا بچہ کیسا ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں زمین پہ کیوں پڑی ہوئی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا. ماں تو پھر ماں ہے نا. تو پاکستان میں ہر روز 1000 بچے مر جاتے. 1000 ایوری ڈے بیکاز آف دا پریونٹیبل کازز. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو بچایا نہیں جا سکتا. سمپل ڈیزیزز لائک نمونیا، ڈائریا، انفیکشن، ان سے ان بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور یہ جانیں بچائی جا سکتی ہیں اگر ایمرجنسی روم فعال ہو، اگر ایمرجنسی روم ورکنگ میں ہو. تو اگر 1000 بچے روز مرتے ہیں، اور اگر پاکستان میں ایمرجنسی روم کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں فعال ہے، تو ہم ان میں سے 500 بچوں کو فار شور بچا سکتے. اور اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو پاکستان میں جو انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ اس خطے میں انڈیا بنگلہ دیش سے 2 گنا ہے. جو انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں ہے وہ 58 ڈیتھس ہے پر 1000 لائیو برتھس. انڈیا میں یہ 27 ہے اور بنگلہ دیش میں یہ 30 ہے. تو دس از آر اسٹیک. ہاؤ کین یو ناٹ گیٹ افیکٹڈ جب آپ وین یو سی اے چائلڈ سفرنگ، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ سانس نہیں لے پا رہا، یا وہ اتنا ڈی ہائیڈریٹڈ ہے کہ وہ ہل نہیں پا رہا، اس کے جو ہونٹ ہیں وہ خشک ہو چکے. یو کین ناٹ، اف یو آر اے ہیومن بینگ، چاہے آپ ماں ہیں، باپ ہیں، آپ خالہ ہیں، ماموں ہیں، آپ ایک عام انسان ہیں، بچے کو آپ کو دیکھ کے تکلیف ہوتی. تو چائلڈ لائف این جی او کس طرح ہیلپ کرتی ہے؟ میں یہی تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. چائلڈ لائف جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلڈرن ایمرجنسی روم کو بہتر بناتا ہے. جو گورنمنٹ کے چلڈرن ہاسپٹل میں، جو گورنمنٹ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جو ایگزسٹنگ ایمرجنسی رومز ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ کوئی نیا ہاسپٹل بنائے، انہی ایمرجنسی روم کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 100 کا اسٹاف ایڈ کرتا ہے، وچ انکلوڈس ڈاکٹرز، نرسز، فارماسسٹ. اس میں لائف سیونگ اکوپمنٹ ایڈ کرتا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ڈیزائن ہے ایمرجنسی روم کا، پرپس بلڈ، وہ بناتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ WHO یہ کہتا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی روم ہے تو آپ 50% لائفز کو سیو کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہی آپ لوگ جو ہیں اس میں ہی کر رہے ہیں، تو کتنے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو چائلڈ لائف این جی او ہے وہ کام کر رہی ہے؟ اس وقت 350 سے زیادہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں چائلڈ لائف ایمرجنسی کیئر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اٹ از کالڈ اے ہب اینڈ اسپوک ماڈل. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہب اینڈ اسپوک میں ایک ہے ہمارا ماڈل چلڈرن ایمرجنسیز کا، جو اس وقت 14 ایمرجنسی رومز ہیں اکراس دا کنٹری. اور اس کے ساتھ جو ہمارا اسپوک جو ماڈل ہے وہ ہے ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز، جو گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ تحصیل لیول ہاسپٹل میں، یعنی کہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ تحصیل لیول ہاسپٹل میں ہمارا ایک ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول ہاسپٹل میں ایک ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر ہے. اسی طرح پنجاب میں 159 ڈسٹرکٹ تحصیل لیول ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ چائلڈ لائف کا ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر ہے. گلگت میں، کشمیر میں،
के पी में, तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चिल्ड्रन इमरजेंसी केयर जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के हर बच्चे को बचाना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसके फाउंडर कौन है, किसका ये आइडिया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, हु इज़ द फाउंडर? इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2011 में जब फ्लड्स आए थे तो CNN के एक रिपोर्टर हैं संजय गुप्ता, वो एक बच्चे को कवर करते हुए ठट्टा से सिविल हॉस्पिटल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में आए और उन्होंने देखा तो इमरजेंसी रूम वाज इन शैम्बल्स, उसकी छत केव इन हुई भी थी। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की उसमें उन्होंने ये कहा कि आई नो द गवर्नमेंट इज़ हैंड हेल्ड बट वाई आर नॉट पाकिस्तानीज डूइंग समथिंग अबाउट इट। उस वक्त कुछ मुखैर हजरात सामने आए और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम इस इमरजेंसी रूम को बेहतर कर देते हैं, रेनोवेट कर देते हैं। तो उस वक्त के जो MS थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सिर्फ रेनोवेट मत कीजिए, आप इसको रन भी करें, वरना ये फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा। सस्टेनेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है कि सिर्फ ठीक नहीं करना है, उसको चलाना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है। आज भी अगर आप चिल्ड्रन इमरजेंसी के सिविल हॉस्पिटल के चिल्ड्रन इमरजेंसी में चले जाएं, इट हैज़ बिन 15 years since then and the place is as is। क्योंकि ये बड़ी अच्छी, जिसने भी ये मशवरा दिया बड़ा अच्छा दिया है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हमने भी देखा है कि किसी जगह को बनवा दिया जाता है लेकिन फिर वहाँ पे कुछ टाइम बाद पानी की पीकें पड़ी हुई होती हैं, चीज़ें गायब होना शुरू होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि रन कर रहे हैं।